کوئی نبیوں کو پیسہ دیں دے، کوئی ولیوں کو پیسہ دیں دے، کوئی کہندے یا غوث والحق بیڑا ساڈا ڈھک، کوئی کہندے یا معین الدین چشتی بوڑ ساڈی کشتی۔ پورے قرآن دے 6 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون توحید عرض کی تم 13 سال میرے غور کرو، ایڈے اوڈے نہ دیکھو، میرے غور کرو۔ میں مبلغ تک نہیں، استاد پڑھاون والا، شاگرد بے پاسے توجہ نہیں کر سکتا استاد دے سامنے، تو وگرنہ استاد تنبیہ کریں دے تساں کو میں تنبیہ تا نہ کر سکتا، میں بھی مسافر تساں بھی مہمان ہو، یہ وجہ کو تھوڑی دیر تھکے سانا تو ہم کو انشاءاللہ۔ تو میں عرض کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی میں تاج نبوت پہنایا گیا، آپ نے 13 سال مکی زندگی وچ اللہ پاک دی توحید بیان فرمائی، 13 سال متواتر۔ آخر زندگی وچ نماز دا حکم نازل تھیا۔ میں اپنی ایک سوچ نال گال بڑھائی ہے، وہ تو آپ کو سنیں دا کہ نماز آخر مکی زندگی دے آخر حصے وچ اللہ پاک نے نماز دا حکم عطا فرمایا، حالانکہ بھی عبادت بھی روزہ بھی ہا، حج بھی ہا، زکوٰۃ بھی ہے، بے احکامات بھی ہیں، اللہ پاک نے نماز دا کیوں حکم عطا فرمایا؟ میرا پیارا، نماز دی ابتدا کرن لا کریں انتہا تک غور کرے سو تا نماز وچ خالص اللہ دی توحید ہے۔ کر سمجھتے پیو، خالص اللہ پاک دی توحید ہے، گویا کہ نماز بھی توحید دا حصہ ہے۔ اللہ پاک نے پیغمبر کنوں 13 سالہ زندگی مکے وچ توحید بیان کروائیے، تو نماز بھی توحید دا حصہ ہے۔ یہ وجہ کنوں آخر مکے دی زندگی وچ اللہ پاک نے نماز دا حکم فرمایا۔ میں مختصر تو کچھ شک جدہ ہی گال دے کہ ابتدا نماز کو لا کریں، نیت کنو لا کریں، السلام علیکم ورحمت اللہ تک جہیں جملے کو دیکھ سو تو انہوں اللہ دی توحید موجود ہے۔ نماز دی نیت کیا ہے؟ فرض کرو جمعہ، 2 رکعت جمعہ، بندگی آکھو بندگی عبادت آئی، اللہ دی عبادت بنی، توحید بنی، ٹھیک ہے نا؟ عبادت دا لفظ آون نیت وچ، یہ بھی نماز دا حصہ توحید وچ ویندے کہ اللہ پاک نے نماز دے اندر بھی توحید ذکر فرمائی۔ اور پہلا جملہ اللہ اکبر، کیا کہو؟ اللہ اکبر بھی اللہ دی توحید دا ذکر ہے کہ اللہ ساری کائنات کنو بلند ہے، ساری کائنات کنو اللہ پاک اکبر ہے، اے توحید دا ذکر ہے۔ اگو سبحانک اللہم کو دیکھو تو سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان وچ اللہ دی صفات سلبی دا ذکر ہے، حمد وچ صفات ایجابی دا ذکر ہے۔ اللہ پاک دی توحید دے 2 حصے، صفات سلبی، صفات ایجابی۔ صفات سلبی تو سبحانکا، اے سبحان کیا ہے؟ صفات سلبی ہے، مانا اللہ دا نہ پٹ، نہ اولاد، نہ گھر والی، نہ کھاون، نہ پیون، نہ نیند، نہ کوئی دنیا دے کوئی چیز اللہ پاک دے قریب کو نہیں، اللہ ہر شے کو کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو سبحانک اللہم وچ اللہ پاک دی توحید دا بیان تھا، اید صفات سلبی دا ذکر ہے، بے حمد کا وچ صفات ایجابی دا ذکر ہے کہ اللہ پاک دیا صفات کیا ہے؟ خالق کے، مالک کے، رازق کے۔ اگر صفات سلبی سارے کو بیان کیتا ونجے ہاں، صفات ایجابی کو بیان کیتا ونجے ہاں،
تو ول تو نماز انہیں دو لفظیں پوری تھی ونی ہا لیکن اللہ پاک نے نبی صحیح کو سبحانک اللہم و بحمدک نماز دا پہلا حصہ سکھایا جہاں میں پوری توحید دا ذکر آ گیا تو نماز مکہ مکرمہ وچ اللہ پاک دا فرماون اے گویا کہ توحید دا حصہ ہے تدا اللہ پاک نے نماز کو توحید دے نال ذکر فرمائے اب حمدک و تبارک اسمک برکت والی ذات اللہ میرے پیارے اساں دیوبندی حضرات بھی غور کرن اے اپنے مرشد کنے باسن نا ولا ہوش کنو نکل ویسے کیا اکثر سائیں تو ہڈیا برکت ہے مرشد کو کیا اکثر بولو اخدن کنی اخدن مرشد برکت دا مالک ہے اللہ دا قرآن کہندے تبارک اللذی بیدہ الملک ساریاں برکتاں اون ذات دے ہتھ وچن جین دے ہتھ وچن سارے جہان راج اے پہ سارا راج جکوئے اللہ دے قبضے وچے ایویں جہاں برکتیں دا مالک بھی کون ہے اللہ ہے تو سبحان اللہم پڑھ دو سبحانہ وچ بھی اللہ دی توحید حمد وچ بھی اللہ دی توحید و تبارک اسم ربک سمجھے و تبارک اسم برکت دا نام بھی اللہ پاک دی توحید دا ذکر ولا الہ غیرک نہیں کوئی معبود سوائے تیرے آخری جملے بھی اللہ دی توحید دا ذکر لا الہ الا اللہ آنکھو چاہ لا الہ الا اللہ جی اچھا نال کرا ٹھیک ہے اللہ دی توحید دا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کو عرض کتا پروردگار میں کو کوئی وظیفہ دسلو ادعو کا بہا و اذکرو کا بہا تے کو صدا بھی صحیح تیرا ذکر بھی کرا کہیں آکھیا اللہ بیٹھے توجہ کرو نا موسیٰ علیہ السلام آکھیا اللہ صحیح کہ رب اساں اپنے پیرے کنے میں نو بزرگیں کنے تو انہیں کو وظیفے منگ دو سے ایسا کو وظیفہ دسلو تا موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کو عرض کرتا پروردگار میں کو کوئی وظیفہ دسلو کہ ادعو کا بہا و اذکرو کا بہا میں اون وظیفے دنال تے کو صد بھی کرا تیرا ذکر بھی کرا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکھیا فرمایا موسیٰ وظیفہ پڑھ لا الہ الا اسے پڑھو جاؤ لا الہ الا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے پروردگار اے وظیفہ تا طالب علم بھی پڑھ دے ملا مولوی بھی پڑھ دیں فقیر سکیر بھی پڑھ دیں میں تیرا کلیم پیغمبر ہاں اللہ تو میں کو کلیم اللہ بنائے میں تیرا نبی ہاں میں کو کوئی خاص وظیفہ دسن تو میں تیرا ذکر بھی کرا تے کو صدا بھی صحیح اللہ فرمائے موسیٰ لو جعلت السماوات والارض فی کفت واحدت آسمان زمین کو ایک پلڑے وچ رکھ اور لا الہ الا اللہ کو بے پلڑے وچ رکھ اللہ فرمائے موسیٰ آسمان زمین دا وزن کم ہے لا الہ الا اللہ دا وزن زائد ہے اندی حدیث دے لفظ یہ تھوڑی وضاحت چکر آسمان کو پلڑے وچ رکھن دا معنی ستارے بھی رکھو چندر بھی رکھو سج بھی رکھو ہاں صحیح اور خلا دے چیزاں بھی رکھو زمین دی معنی زمین بھی ہوئے سمندر بھی ہوئے دریا بھی ہوئے ونٹن بھی ہوئے پہاڑ بھی ہوئے معنی ساری کائنات کو ایک پلڑے وچ رکھو تو لا الہ الا اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمائے دے بے پلڑے وچ رکھ تو ساری کائنات دا شان کم ہے لا الہ الا اللہ دا شان زیادہ لا الہ الا اللہ اللہ دی توحید دا ذکر ہے آنکھو کیا دا ذکر ہے آیا سمجھ دے پیو میں جب کو مسئلہ بیان کرن دا پیا
غور کرے سو ایک میری اپنی ایجاد رات دا نیند کو نہیں آمدی بڈھڑا بیمار آدمی ڈیندہ قرآن پاک دا درس پڑھینا رات دا کوئی آیت سامنے آمدی ہے تو والا وہ کو سچیں دا پیا نیند تا کو نہیں آمدی کوئی نہ کوئی مضمون بنا گھندا یہ میں اپنا مضمون بنائیں آپ بنائیں کہیں کتاب اچھ نہیں پڑھیا میں بنائیں مضمون جو کو تو آکو سڑیں دا پیا تو اللہ پاک نے نماز دا ذکر مکہ پاک فرمایا ای وجہ کروں کہ نماز خود اللہ دی توحید ہے اول کو لا کریں آخر تی نماز کو تو دیکھ سو تو اللہ دی توحید پاتی ہے شاعر رکھیں دے راہ وفا میں بڑھتا جا قرب کے زینے چڑھتا جا جانو دل سے پڑھتا جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ دی توحید دا ذکر ہے اللہ پاک کو سبحان اللہ توحید دا اللہ پاک کو جتنا توحید پسند ہے میں تا قرآن پاک کو دیکھ دا جنا مطالعہ کرنا یا پڑھیں دا ان بھی میں ترجمہ پڑھیں دا بیٹھا تو قرآن پاک کو غور کرے سونا تا قرآن دا مضمون دی کی بندوق ہے نا یا مشرک دے سینے وچ لگی قرآن سارے وچ اللہ پاک دی توحید دا ذکر سب مسائل کو زیادہ ہے ای وجہ کو 13 سال باقی 10 سال دی زندگی ہے جے وچ نبی صحیح نے بقایا دین بیان کیتے 13 سال زندگی وچ نبی پاک نے ایک توحید کو بیان کیتے معلوم تھا کہ توحید اتنی بڑی عظمت والی ہے وہی مالک وہی آقا وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا یہی للکار دیتا جا لا الہ الا اللہ اللہ پاک دی توحید دا ذکر اے آیا سبحانک اللہم وچ بھی اللہ پاک نے اپنی توحید دا ذکر کیا اگو کیا پڑھ دو الحمد شریف غور کرے سو الحمدللہ تساں بھی آکھو چاہتا عام ترجمے میں لکھا لے کہ سب تعریفیں اللہ کی لیے لیکن میرے شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ معنی نہیں فرمایا کیوں انتے اعتراض پوندے ول اندہ جواب دیونا پوندے انہیں معنی ایجھی کیتی ہے کہ جہاں کوئی اعتراض پوندا ہی نہیں الحمدللہ دی معنی کیا ہے کہ تمام کارسازی صفات اللہ واسطے کارسازی جتنے بھی کارسازی ہیں یہ وجہ ہے اللہ اپنی ذات بھی ہے اپنی صفات بھی اکیلا اور اپنے افعال وچ بھی رب اکیلا اللہ دے نال کوئی شریک نہیں تو الحمدللہ دی معنی سب کارسازی صفات اللہ واسطے تو معلوم تھا کہ الحمدللہ وچ بھی اللہ دی توحید دا ذکر آکھو اللہ دی توحید دا ذکر رب العالمین پالن والا پورے عالم دا سارے جہان کو پالن والا کون اے اللہ دی خالقیت ربوبیت دی صفت ہے کہ اللہ پاک ہی عبادت دا لائق ہے سارے جہان کو پالن والا ہوئے ربوبیت دی صفت اللہ واسطے ہے پی رب العالمین وچ بھی اللہ دی توحید دا ذکر الرحمن الرحیم الرحمن سارے جہان وچ تصرف کرن والا اور تصرف بھی الرحیم اپنی ذاتی صفت ہوندی عارضی صفت نہیں پورے جہان وچ اللہ پاک دا تصرف چلدا پے اے اللہ دی ذاتی صفت ہے اللہ دی توحید دا ذکر مالک یوم الدین مالک دی قیامت دا جنا دین قیامت ایڈا وڈے دین دا مالک ہے تو چھوٹے دین دا بھی وہ مالک ہے تو مالک جو اللہ تھا تو معلوم تھا کہ توحید عبادت دا لائق اللہ پاک ہے پیا اے اللہ صحیح اب الحمد دے اندر بھی اللہ دی توحید پاک کو ذکر کیتے تدا میں عرض کرتم کہ نماز کو اللہ صحیح نے مکہ وچ ای واسطے بیان کیتا کہ نماز دی ابتدا کو اللہ کرے انتہا تک دیکھ سو تو توحید ہی معلوم تھی
اگو کھڑے لفظ اہدنا الصراط المستقیم، ایک کو پڑھو تو صحیح، اہدنا الصراط مانا کرا اردو چ لکھا ہے اسے دکھا تو ہم کو سیدھا راہ، کیا لکھا ہے اسے دکھا تو ہم کو سیدھا۔ میرے شیخ فرمیندے جن شخص الحمدللہ آکھیا انہیں توحید دا رستہ دے گیا، صراط مستقیم۔ جے رب العالمین آکھیا انہیں بھی دے گیا، جے الرحمن الرحیم آکھیا، مالک یوم الدین آکھیا، دیکھ تا چکے والکو آکھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا تو سب کو سیدھا رستہ۔ اے جا کرو اے معنی نہیں، معنی میں غور کرو۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ معنی فرمائیں دے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھی راہ، کیا کر چلا اپنی زبان اللہ سیاں اسا کو سیدھے رستے تے چلا۔ میں نے غور کرو تو کچھ لفظ آکھا اے الہم شریف نمیا نماز چھڑا تساں پڑھ دو یا میرے محمد بھی پڑھیا؟ بولے دیکھ روٹی کہنے نے کھوائی، میں تو کہا آیا تساں کھا دی بیٹھو اور میں کلہ بلندہ بیٹھا ہوں بڑھڑا تساں بولے دینی بھائی اہدنا الصراط اے الہم شریف تساں اساں پڑھ دوں یا محمد کریم بھی پڑھی؟ پڑھے نبی سے اہدنا الصراط المستقیم پڑھے معلوم تھا کہ محمد بھی صراط مستقیم دی چلن دی دعا اللہ کو منگا۔ غور کرو اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ نبی سر چشمہ ہدایت مرکز ہدایت دا، اندے باوجود بھی اللہ سے محمد کو آگ دے میرا محمد تو بھی میری دربار ہاتھ بدتے کھڑ اور میں کو منگ آکھ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں محمد کو بھی صراط مستقیم تے تو چلا۔ ایک رمت ہی کڑی توحید ہوئی، یہ تو توحید ہے کہ محمد بھی کہیں کو سلیندہ کھڑے، بولو اللہ کو سلیندہ ٹھیک ہے نا؟ اسارے ملہ باگھڑ بھی لے وہ کیا آکھا دینا ہاں داتا داتا کہندہ رہوں گا کدے تو کہے گا کیڑا ہو، داتا داتا یعنی خواجہ صاحب کو سلیندہ پہ داتا داتا کہندہ رہوں گا کدے تو کہے گا کیڑا ہو، یعنی میں تو داتا داتا کو سلیندہ رہا سا اج نہ تا کل نہ پرسوں کدہیں تا آگ سے کیڑا ہو، کون پہ سلیندے؟ اللہ کو تا خبر ہے کہ اہجے مشرک بھی دنیا کے اوسے نا۔ اللہ سے 26 سے پارا سورت آقاف دے پہلے رکوج فرمائے ومن ازلو قرآن دے لفظ ومن ازلو ممن یدعو من دون اللہ من، اللہ سے من علماء طلباء بیٹھن ماں نہیں آکھا، ماں آکھے ہاں نا تو اج ملنے کو موقع ملے ہاں یہ تو صرف پتھریں دی گال ہے، نبی ولی دی گال تک کو نہیں، کیونکہ من ہوں دے غیر ذویل العقول واسطے، غیر عقل والی قوم مخلوق، اور من دا استعمال ہوں دے ذویل العقول واسطے۔ اللہ فرمائے نا اے سڈیندن عقل والے کو، کوئی نبیوں کو کیا سڈیندے، کوئی ولیوں کو کیا سڈیندے، کوئی کھندے یا غوث الحق بیڑا ساڈا ڈھک، کوئی کھندے یا معین الدین چشتی بوڑ ساڈی کشتی، کو کہیں کو کر سڈیندے، کوئی کہیں کو کر سڈیندے۔ اللہ پاک محمد کو اون زمانے میں قرآن عطا فرمایا کہ میرا پیغمبر تو انہیں کو سمجھا کہ میں محمد ہون دے باوجود کائنات آلات اتم ہون دے باوجود ساری کائنات افضل مقام ہے تو محمد رسول اللہ ساری کائنات
عرش بریک اللہ کریں تحت سرا تک میرے محمد دے شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ایڈے وڈے شان والے پیغمبر کو اللہ کہندے پیغمبر تو بھی میں کنو منگ آکھ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ میں محمد کو بھی تو صراط مستقیم سے چلا. توحید تھی کہ نہ تھی؟ نماز توحید کی بنی. صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگوں دا رستہ جنہیں دے اتے تو انعام کیتے. اللہ سیاں جے کہ تیرے نیک لوگ ہیں نا انہیں کو بھی تو مقام بخشے. تیرا کم ہے پیا جو کہیں کو تو پیرانے پیر بنا دیتا, کہیں کو خواجہ اجمیری بنا دیتوئی, کہیں کو با یزید بستامی بنا دیتوئی, کہیں کو صحابہ دا مقام بخشوئی, کہیں کو کیا مقام بخشوئی. یہ تیرا کم ہے اللہ. اسا کو صراط الذین انعمت علیہم جنہ لوگاں دے ہوتے تیرا انعام ہے اسا کو انہیں دا رستہ نصیب. شاہ ولی اللہ مانا حق کریں دے غیر المغضوب علیہم دی ولا الضالین دی مانا شاہ ولی اللہ بھی کیتی ہے. اساں ساری زندگی میں انہیں پڑھتا رہ گیا. ٹھیک ہے, حضرت شیخ القرآن دی تقریر سنیم انہیں مانا کیتی ہے وہ آباد دسلا. پہلے جی کہ ایسا مانا کرنو اللہ اسا کو صراط مستقیم تے چلا. غضب والے جے کہ گمراہ لوگ انہیں دے رستے تے نہ چلا. اسا یہ مانا. لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تفسیر فتح الرحمن کی معنی کی ہے اللہ اسا کو صراط مستقیم تے چلا. اوہے لوگ آنکھیں جو سمجھو اوہے لوگ جے کہ صراط مستقیم تے چل دن اور غضب تے ظالین دے رستے کو بچلن اسا کو انہیں دے رستے تے چلا. یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی صراط المستقیم والے لوگوں دا نام ذکر کر دیتے. شاہ ولی اللہ نے یہ آقا سورۃ فاتحہ دے بے شمار نائن پہ. ٹھیک ہے, سورۃ الحمد, سورۃ الشکر, سورۃ الثناء, سورۃ الشفاء, سورۃ الشافی, سورۃ الوافی, سورۃ الکافی, سورۃ الکنز, سورۃ ام القرآن, سورۃ تعلیم المسئلہ. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے ان دوتے بحث کی ہے, ہر نام بھی دلیل پیش کی ہے کہ ایک سورۃ فاتحہ کیوں ان دا فاتحہ دا نام کیوں رکھا گئے. لیکن ان وچ کھڑے تعلیم المسئلہ مانا اللہ سائیں الحم شریف عطا فرما کریں اساں کو منگن دا طریقہ بھی سکھائے. کہیں سکھائے اللہ منگن دا رستہ. میں نے تھوڑا غور کرے جو منگن بھی عام آدمی دا کم نہیں. اساں دعا تھوڑی منگو, اساں منہ تے چڑا بجا بجا نہ سائیں. دعا انہیں لوگیں دی جے کہ منگ دے پہ ہوندے نو تو رحمت وسدی کی. میں قدرتی میاں والی گیوں اپنے کم کوئی میں کو بیا کوئی ارادہ نہ کوئی اپنا کم گیوں تو تھائیں میرے دوست رات انہیں کریں کہ فجر کو نے کون میں کو مولانا حسین وہاں بھچرا قریب مولانا حسین علی جی میں کو قبر تے گھن جلو میل فاصلہ ہو سے اٹھوں. اس میں جو گم بڑا میدان ہوئے وہ میدان تک لمبی قبر ہوئے اکیلی کہیں دی قبر نہ ہے. تب میں اتھائی ون کریں قرآن دے پڑھان شروع کی. تم اللہ گواہ ہے میں ہی وقت باوضو بیٹھا میں انہیں سمجھوں کہ خدا دی رحمت دا نزول تھی دا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی, رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان, شیخ التفسیر مولانا عبدالغنی صاحب جاجروی, اکابرین اشاعت التوحید والسنہ, مسلک حق اشاعت التوحید والسنہ. نعرہ تکبیر. کم دی گال ہون پہ آکھدا مولانا دی قبر تے جو میں کھڑوں تو میں کو روون شروع تھی بغیر اختیار دے. اتنا رنم کہ شاید کہ میں کری نہ رنم.
بغیر اختیار دے رومن شروع کیا اے حضرت دی قبر دوتے جی کی لذت ہے ساری زندگی جی قرآن پڑھائے انہیں ان دا نام سورت تعلیم المسرہ لکھے کہ منگن دا طریقہ ادا منگن دا بھی طریقہ ہوگا ٹھیک ہے نا مائی وستے دی کھڑی ہوئے دلہ پہ بھرے کھو کنوں تو میں پٹھانا اسا پٹھانے دے کھاون بھی موٹا پاون بھی موٹا علاوڑ بھی موٹا یہ نا سے پٹھان جو چھو سے عقل کنوں گھٹ ہوں کراڑ ونجے پہ دھنگے چکو پٹھان آ گیا پٹھان ڈٹھا کہ کراڑ ویندہ پہ کراڑ سمجھو نا ہندو کراڑ ویندہ پہ ان کو مسلمان نہ کرنا چاہتا پسٹل کا ڈیوس اے کراڑ کا بچہ کلمہ پڑھ بغیر نہ ٹھکیں دی کیا میں خان صاحب میں کراڑ ہوں کراڑ بلا میں نہیں جانتا کلمہ پڑھ تو کراڑا کیا خان صاحب کلمہ پڑھا دو کرتے آکھے وانوے قسمت چنگی ہے جو آوے حادثے کو پڑھا جو سارا حال پہ ہی ہو اے تو شکر کرو کہ مولانا پنج پیری مولانا شیخ القرآن انہیں لوگیں محنتہ کے ترتے انہیں کو قرآن پتا گئے تو پٹھان کیا تو دین اللہ پتا کیا ہوگا تو پٹھان موٹے پٹھان من کیا مائی کو آگ دے ابے دی زال میں کو پانی تا پلا کیا آگ دے ادا ابے دی زال بھی اممہ نا اممہ بھی ابے دی زال اممہ آکھنا تو اممہ ہاں پروں کیا کیا ابے دی زال پانی پلا انہیں کو پانی دے سے جو کچھ کرے سے وہ تو صحیح کو پتہ ہے میں کو پتہ ہے ٹھیک ہے نا یا سیانہ ویندے مولی محمد عمر دے جا مولی محمود صاحب دے دے بچھے آدمی اے ون کری وہ کھندن امڑ پانی تا پلا وہ کیا اکسے پترا کھڑ گرمی دی موسم ہے میں کھیر چاہواں تے کو کنگا بناتے پلے سے یہ میں نے صحیح معلوم تھا منگن دی ایک طریقہ اللہ پاک اپنے بانے جو تے رحمت فرمائیے باوضو کریں دے اپنے گھر گھنم دے بیت اللہ رخ کرویں دے ہر رکعت الحمد شریف پڑھویں دے اللہ دی رحمت دی نشانی ہے اللہ کہندے بانا ہن میرے در تے آیا کھنی تو میں کروں اے پڑھتے منگتا میں تے کو دے ماں تو سورت فاتحہ پوری دی پوری اللہ دی توحید دا ذکر ہے اللہ پاک توہاں سکو توحید نال زندگی نصیب فرماوے علماء حقہ کو سنن دی کوشش کتی کرو تاکہ سا کو صحیح دین مل سکے قرآن نال سان دین سمجھوں اللہ پاک میرے ٹوٹے پھٹے الفاظ قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین